الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحب قابل کے سلام و برکت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا السلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. مفتی احباب نے گزارش ہے بھی پہلے بھی اکثر آتی رکھی ہے حالات بڑے نازک ہیں حکومت والوں بڑے سخت اقدامات ہیں کہ برائے مہربانی ماسک لا کے آ گیا خدا نہ کرے کل کو چھاپا ہو جاتا ہے یا کوئی پولیس والے انتظامیہ چکر واسطے آ جائے پھر پریشانی کا باعث بنتا مسجد آن لگ گیا ماسک لا کے آ گیا اللہ جل جلالہ محمد والہ اعظم شانہ وتم قدرہ ولا الہ غیرہ الحمد ثنا پیارے آقا مولا محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے کسرا کے اندر ہدیہ السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 22واں سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات اپنی لارہ کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تواڈے تو پلیتی ناپاکی دور کر دے
جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرات سے مختصر اس آیت مقصد کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گھرانے کی شان بیان فرمائی۔ سرکار کے اہل بیت کا ذکر اس واسطے آج چھیڑے آج 3 رمضان مبارک، یہ دن وہ دن جس دن سرکار کی لخت جگر مولا علی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حسنین کریمین کی ماں خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نورہ منورہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ اس گھرانے نے اس امت کے بڑے احسان لکھا درود اس نبی برحق دے جس انسان ایمان کی دولت عطا فرمائی، لکھا کروڑا درود اس محبوب رب دے جس کی وجہ سے اللہ نے ماہ رمضان کی برکتاں یہ رحمتہ نصیب فرمائی۔ کروڑا درود اس ہادی برحق دے جس کی وجہ سے اللہ نے ساری بخشش کا سامان کیا۔ لکھا کروڑا درود اس ہادی برحق دے جس کی وجہ سے پاک طیب ماہ مقدس کے اندر موجود آنے کی برکتیں سمیٹ لیا۔ سیدہ جدو پیدا ہوئے آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے، کیونکہ سیدہ خدیجہ نے مکہ کے رؤسا امیر کبیر بزنس مین چھڑ کے اللہ کے محبوب نال شادی کی تھی۔ اس وجہ تو سیدہ کی سہیلیاں سالیاں چھڑ دیا سن۔ جدو سیدہ کائنات کی ولادت کا وقت آیا نا تے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنی سہیلیاں پر پیغام بھیجا کہ میرے گھر اولاد ہونے والی ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے کہ سہیلیاں میرے کو آؤ، تھوڑی میری ہمت بناؤ، آسرا بنو میرا۔ یہ ساری سہیلیاں جواب دے دیتا بھی اسی تیرے گھر کھلیاں، اور وجہ یہ سی کہ تو سارے مکہ چھڑ کے ایک مسکین، ایک غریب، ایک یتیم پسند کر دے۔ اس وجہ تو سے تیرے گھر کھلیاں۔ سیدہ خدیجہ تو پریشان ہو گئی، تنگی ہوئی۔ اللہ اپنے محبوب نبی کے گھرانے کا خواب پسند نہ آیا، اللہ نے اپنی طرف داریاں بھیجی۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ تھوڑا سر جھکا کے پریشان ہے، اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح گھر کوئی آیا ہے، سر اٹھا کے دیکھیے 4 عورتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، دراز قد ہیں، قد و قامت شکل و صورت رنگ نسل عرب کی طرح ہے، قریش کی طرح ہے، بولیاں بنو ہاشم کی طرح ہے۔ پوچھا کون ہو، کتوں آئی ہیں؟ ان عورتیں اپنا تعارف کرواتی ہیں۔ پہلے کہنے لگی کہ میں اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں سارا، سیدہ ابراہیم کی اہلیہ سارا۔ ایک عرض کرتی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آکر سکما۔ ایک کہنے لگی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں۔ ایک کہنے لگی ہے کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ یہ 4 عورتیں رب نے منتخب فرمائیاں سیدہ کی ولادت ہے۔ عمومی جب ولادت ہوئی ہے ان کے زمانہ جب تھوڑا امیر ہو گیا، لوگوں نے
ہسپتال بچے کی ولادت ہوتی ہے، ڈاکٹر نرساں موجود ہوئی ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے گھر بیٹی کی ولادت کے وقت ایسا عورتوں منتخب کی، وہ دائیاں اور کنیزاں رب کائنات نے منتخب کی کہ ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بہن ہے، کوئی نبی کی بیوی ہے، ایسے پاک طیب عورتوں نے رب کائنات نے منتخب فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر ولادت ہو والی ہے، اس بچی کے وقت تسی جا کے دائیوں کا انتظام کرو۔ اور اللہ حسین کاشفی لکھتے تھے حضرت الشہداء کے اندر، فارسی کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلیا کہ مکہ کے سارے گھرانے منور ہو گئے، بلکہ ملا حسین کاشف لکھتے تھے کہ مکہ دریا مکہ شرق لے کے غرب تک کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے اندر نور نہ پہنچا ہو۔ پھر بچپن کا زمانہ گزریا، اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی، اور کائنات کے اندر کسی بیٹی کی ایسی تربیت نہیں کی گئی جیسی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی فرمائی۔ صبر و رضا کا پیکر بنایا، شرم و حیا کا پیکر بنایا، فکر و فنا کا پیکر بنایا، منگنے والا نہیں بلکہ عطا کرنے والا بنایا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی مبارک ہوئی، مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کے گئیاں، ایک رات گزاری، صبح کا وقت ہے، پہلی رات کے دلہن نے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ سوالی نے سوال کیا کہ اللہ کی رضا واسطے کچھ من دے سکے۔ پہلی رات کی دلہن نے مال بھی کمی، دنیا کا جاہو جلال بھی کمی، بڑا مختصر جہیز دے کے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور مولا علی شیخ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا بھی یہ حال ہے، اتنے بھی اکثر فاتح کشی ہوئی ہے، کئی دن کھانا نہیں پکتا، ہوں آپ سوچن لگ پہ بھی میں منگل والے کو دیواں کی، کوئی گھر کا برتن دے دیا، کوئی مال دیا، کوئی لباس دیا، اس سوچ میں جو مبتلا نے کہ منگل والے کو دیواں تے دیواں کی، تو خیال ہے اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تسی اتنی دیر تک نیکی تو پہنچ ہی نہیں سکتے جتنی دیر تک اپنی محبوب شاید آپ واسطے نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب خیال ہے نا، سوچا کہ میرے کو قیمتی کی ہے، وہ جڑا جہیز سے سارے جہیز جو نظر والی کے ساتھ وہ قیمتی کی ہے، ایک قیمتی لباس کی قمیص میں اللہ رسول نے ادا کی تھی، سیدہ فاطمہ نے اپنے جہیز کی وہ قیمتی قمیص جو کی اس سوالی کو ادا کر کے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ اتنی دیر تک نیکی نہیں لگتی اتنی دیر تک اپنی قیمتی شاید اللہ کی راہ دے دے۔ آج ایسی کیڑی دلہن ہے کہ اپنا قیمتی جوڑا اٹھا کے فقیر کو دے سکے، اپنی قیمتی جہیز والی شے اٹھا کے کسی مسکین کو دے دے۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت سے سیدہ فاطمہ نے اپنی جہیز کی سب تو قیمتی قمیص پہلے دن اللہ کی رضا واسطے صدقہ کر دیتی۔ حضرات سے محتشم شادی کو تھوڑے دن گزرے، چند دن گزرے کہ مولا علی شیخ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کو کھانے واسطے دے، سیدہ کائنات سید العالمین فرماتی ہیں کہ علی گھر کے کھانے واسطے کچھ نہیں، فرمایا کوئی شاید تھوڑی زیادہ، آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے جو کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک روٹی یا دو روٹی یا لقمہ تے بڑی بات نہیں کر رہے، فرمایا گھر تے ایک جو بھی نہیں، پوچھا کدوں کا یہ حال ہے، فرماتی ہیں 3 دن ہو گئے گھر کچھ پکایا نہیں تے میں بھی کچھ نہیں کھانا، 3 دن ہو گئے ایک لقمہ میرے حلق وچوں نہیں اتریا،
میری حالت سی روز تو معمول ہے بھی کبھی کھانی تے کبھی نہ کھانی، کھانی تے کھائی تے کتنے کتنے دن نہ کھانی. یہ تو بڑی نازک ہے، یہ تو رسول اللہ کی بچی ہے بیٹی ہے، اس سے کوئی تو برداشت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اگر کوئی شاید مل سی تو منو تسی دس دیا میں کچھ تھوڑے واسطے انتظام کرتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے علی پریشان ہو، فکر نہ کرو، میرے بابا نے مجھے صبر سکھا کے بھیجا ہے کہ جدو میں اپنے باپ کے گھروں رخصت ہو کے تھوڑے گھر آئی ہوں تو میرے باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا علی کو پریشان نہ کرے، علی کو کچھ مانگ کے علی کو شرمندہ نہ کرے. یہ ترے دن سنا کئی مہینے بھی کھانا نہ پکے کہ سیدہ فاطمہ کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی فرمائی ہے کہ زبان تے شکایت نہیں ہوتی. آج تے ساڑی گھراں دا حال یہ ہے کہ 2 کلو گیہوں پہ ہوئے تے اتنا امی کی گیہوں تھوڑا کہتے گیا اے فلانی شاید ممکن آنی ہے، ممکن نہیں. لیکن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہے یاد کہ 3 دن حالت کے کچھ اتریا نہیں کہ اپنے شوہر کو شکایت نہیں کی کہ گھر کھانے واسطے کچھ نہیں ہے. ایک دن سرکار کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ کے گھر تشریف لے آئے. اس وقت نہ سیدہ فاطمہ آٹا پیاں گندیاں سن اور آٹا گندیاں زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے. آٹا بھی گندیاں نے اللہ کا کلام بھی پیاں پڑھ دیا. سرکار تشریف لے آئے. اس وقت سیدہ نے جڑا لباس پایا اٹھ دی کھال کا لباس ہے اور اس لباس میں 13 ٹانکے لگے ہیں، 13 پیوند لگیا لباس ہے. آج کی عورت ایک داغ برداشت نہیں کرتی، ایک پیوند سے بڑی بات نہیں کرتی. وہ ہستی جڑے کائنات کے مالک ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حالات ماڑے سن، تنگی کا زمانہ ہے. ایک نوکرانی نے خادمہ نے ایک درہم لے کے دینار پیش کیا. عرض کرے حضور میرے کو ہے یہ کہ تسی یہ لگا کے میرا کو آٹا دال مشاہ لے آ کے پکاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جلال چاہے آپ نے فرمایا کہ اسی وہ لوگ آن کے زمین کے کنکر کو پتھر کو ٹھوکر ماری کہ سونے نہ بنا سکیے. اسی چاہیے کہ سونے کے پہاڑ سارے نال چلتے رہے. یہ فقر فاقہ یہ غریبی اسی جان کے پسند فرمائیے. یہ لوگ ہونے کے کائنات کے مالک نے رب چاہے تو سونے کے پہاڑ نال چلن. حال یہ ہے امت کو سکھانے کہ جسم کے لباس 13 ٹانکے لگے ہیں. اللہ کے رسول نے جو بیٹی کا حال دیکھا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ فاطمہ سے نے وجہ کیوں روئے ہو؟ فرماتے ہیں بیٹا تیری یہ حال دیکھ کے حالت دیکھ کے ایک باپ کا دل کٹ گیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کی اس گھر بڑی مشکل گزاری ہے، بڑی تنگ ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بڑا صبر کیتا ہے، اور صبر کر، میرا رب تجھے اور صبر کی توفیق دے. بڑا صبر کیتا ہے، مزید صبر کی توفیق اللہ پاک دے. اور سرکار نے فرمایا کہ وجہ فاطمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی یہ فقر فاقہ غریبی مسکینی خود پسند کی ہے، ساری مرضی کے منحصر ہے. اسی دنیا چھڑ کے آخرت کو پسند کیتا ہے. تو جڑا بندہ دنیا چھڑ کے آخرت کو پسند کر لے اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ پھر اس سے بڑیاں مصیبتیں ہوندیاں ہیں، بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں ہیں، بڑیاں مشکلات ہوندیاں ہیں، لیکن صبر کرے اللہ سے کوئی عطا فرماتا ہے. پھر رب کائنات نے مقام عطا فرمایا کہ بے شک لباس پرانا ہے لیکن اللہ نے وہ عزت دی کہ مکہ کی عورتیں نہ رہ جاتی ہیں. ایک دن کچھ عورتیں آپ کی بارگاہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ ساڑھے پر شادی ہے، اپنی بیٹی کو اجازت دیو کہ ساری شادی تے جائے. اسی سہیلیاں کٹھیاں ہوئیاں تے چاہیے آ کے تہاڈی بیٹی کی ساڑھے نال شادی میں شامل ہوئے. سرکار کو ناز نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بات فرمایا کہ بیٹا فلاں شادی ہے تسی جاؤ. ان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھوڑی فکر مند نے کہ میرے کو ایسا لباس
ایک یا دو لباس نے وہ بھی پھٹے پرانے ٹاکیاں لگیاں نے جب شادی کے جا کے قریش کی عورتیں نے مکہ دیا بڑی امیر کبیر عورتیں نے میں بھی شرمسار ہوا دی تو پریشان ہوئی تو اللہ رسول فرمایا فاطمہ جاؤ انہیں بلایا کسی کا دل نہیں توڑی گا تسی شادی پہ ضرور جاؤ اس سے یہ دعا طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اس پرانے لباس میں شادی کی چل گئی شادی ہو گئی فکر ختم ہو گیا جب واپس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اللہ کے رسول نے غلام بھیجا کہ کیا اس شادی والے گھروں کسی عورت کو بلا کے لیا اس کی عوام نے دیکھا ہونا کہ اکثر شادی کے چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں کی نظر دنیا کی ہوتی ہے انہیں لباس کیسا پایا انہیں زیور کیسا پایا اس نے جوتی کیسی نہیں ہے اس کا میک اپ کیسا ہے وہ بڑا جج کرتی ہیں سرکار نے فرمایا ایسی عورت کو بلا کے لیا وہ شادی کے سارے فنکشن موجود ہوئے وہ بلائی گئی سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اللہ رسول نے فرمایا بھی ذرا شادی کا احوال تے دس وہ شادی میں تو کی دیکھے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں قیمتی لباس پا کے عورتیں آئی ہیں بڑیاں سج دھج کے مکہ دی عورتیں آئی ہیں لیکن جب تاری بیٹی فاطمہ گئی ہے نا ساریاں دنگ رہ گئی ساریاں ششدر رہ گئی ساریاں کا حیران ہو گئی اللہ رسول نے فرمایا کہ وجہ کی کیوں رہ گئی عرض کر یا رسول اللہ سیدہ کا لباس اتنا قیمتی سی اتنا اعلیٰ لباس کہ کائنات میں کبھی دیکھے ہی نہیں ایسا لباس نظر میں تو گزرے ہی نہیں ساریاں کا حیران پریشان سن کہ فاطمہ نے لباس کتوں لیا ہے اس سے جدا فاطمہ سے نے یا رسول اللہ میں نے پرانا لباس پایا سی میرے لباس میں کئی ٹانکے لگے سن تو پھر وہ لباس کہ اگر اتنا قیمتی آیا تو من نظر کیوں نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے لباس عزت دیتا ہے بھی وہ قیمتی لباس پا رہا ہے چنگا لباس مہنگا پا رہا ہے مہنگے ترسیلہ سیدھا ہوئے تو انہوں نے پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے عزت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن فاطمہ اللہ نے تیرے کو مقام عطا فرمایا کہ تیری وجہ تو لباس کی عزت ملتی ہے جیڑا لباس تو پائے گی تیرے جسم نال لگنے کی برکت نال اللہ اس کی عزت ادا کرے گا سبحان اللہ ایک دفعہ یہودی اور سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں ایک یہودن کی غیر مسلم کی شادی عرض سے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو اجازت دو ساری شادی کیا ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے موقع تے آ جائے انہوں یہودی عورتوں کی نیت ارادہ یہ سی کہ جب فاطمہ ساری شادی تے آئے گی سارے لباس قیمتی ہوتے مہنگے لباس ہوتے یہ آئے گی پھٹے پرانے لباس میں یہ باپ اپنے آپ کو رسولہ کا امام آخر ہے اللہ کا نبی آخر ہے کہ نبی کی بیٹی نے تو آئے گی پرانے لباس میں اس ساتھ موقع مل جائے گا اس کو شرمندہ کرنے کا اس کا مزار بتانے کا اس لکھا چلانے کا موقع ملے گا وہ عورتیں چلیاں گئی وقت آیا ان سے یہ فاطمہ تھوڑی غمگین ہے کہ لباس ہے ماڑا جہا پرانا لباس ہے اس سوچ میں جو مبتلا ہے کہ راوی فرمانے اللہ نے جبریل ابن استغفر بھیج دیا جبریل دروازے جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ میں جبریل حاضر فرمایا کیوں آیا عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ نے تمہاری بیٹی واسطے لباس بھیجا اپنی بیٹی کو ادا کرو فرماؤ کہ اے پاک کی شادی تے جائیں اور سرکار نے اپنی بیٹی کو بلا کے لباس ادا کیا فرمایا بیٹا اے پاک شادی تے جاؤ وہ لباس پایا شادی تے چل گئی راوی فرماتے ہیں جب سیدہ کائنات شادی پہ پہنچی نا ہر آنکھ تانگ رہ گئی ایسا قیمتی لباس کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں اتنی قیمتی اچھی سلائی کے کائنات میں ایسا درجی موجود ہے اور ساری اکٹھی ہو کے پوچھتی نے فاطمہ یہ لباس بھی تو لے فرماتی نے میرے بابا جان نے دیتا ہے دوجا سوال کیا کہ تیرے بابا نے کتوں لیا ہے فرمایا میرے بابا نے جبریل نے دیتا ہے تیسرا سوال کر دیا کہ جبریل کتوں لیا کے دیتا ہے فرمایا جبریل جنت کتوں لیا کے دیتا ہے ایک جنت کی بات جبریل کے ذریعے رب نے بھیجا میرے بابا تک میرے بابا نے من عطا کیتا ہے نصرت المجالس کے اندر علامہ عبداللہ سنوری فرمانے وہ جتنی عورتوں سمجھ میں سن سب کی زبان کو بے ساختہ نکلے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد کہ وہ نبی برحق نبی اسی اس بات کی گواہی دیا کہ محمد اللہ کے رسول نے
راوی فرماتے ہیں کہ جہاں عورتوں نے اس بات کی گواہی دیتی سی نا، انہاں عورتوں کے شوہر جڑے مسلمان ہو گئے، جنہ عورتوں کے شوہر مسلمان نہیں سن ہوئے، آپ فرماتے ساری عورتوں نے انہوں کو طلاق دے دی سی بھی تسی سارے جھوٹے ہو، اللہ کی نبی سچا ہے۔ اور سیدہ کائنات وقت چونکہ بالکل قریب ہو گیا ہے، بس 2-4 منٹ کی بات ختم کرا دیں۔ آخری بات شروع میں گزارش کی سی کہ اس گھرانے دے اس امت کی بڑی احسان ہے، یہ امت قیامت کے دن تک اس گھرانے کے احسان چکا نہیں سکتی۔ جب اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ پلسرات اسی بنائی ہے، کائنات کا ہر بندہ اس پلسرات کو گزرے گا، اور پلسرات کی کیفیت کی یہ وال تو بریک ہے، تلوار تو تیز ہے۔ جب سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سرکار تک پہنچی نا، اللہ کے رسول غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ وال تو بریک تلوار تو تیز، کس کی ہمت ہے اس کو گزر جائے۔ اور اللہ کے رسول اپنی امت کا بڑی محبت فرماتے ہیں، اپنی امت کا درد بڑا اللہ کے رسول ہے، پریشان ہو گئے۔ 2 مختلف روایتیں ایک سنا سکتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول پریشان ہوئے، سرکار غار میں تشریف لے گئے، 3 دن سرکار کی خبر نہ لگی اللہ کے رسول گئے کتنے، صحابہ کرام پریشان نہیں، اہل بیت پریشان نہیں، اللہ کے رسول گئے کتنے۔ طریقے دیہڑے وہ پہاڑوں والوں کو چرواہا میں ہوتا ہے کہ ساتھ رسول پوچھتے ہیں چرواہے کوئی تم ساڈا نبی تو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا۔ چرواہا کہتے ہیں کہ منو تو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کا نبی ہے کہڑا رسول کہڑا، میں نے جان نہیں، منو نہیں پتا۔ ان صحابہ کرام سرکار کا حلیہ پہ دستے ہیں، ان سرکار کی اکھیں مبارکہ نے، ان سرکار کا چہرہ مبارک ہے، ان سرکار کے لباس مبارک ہے، ان سرکار کی زلفیں مبارکہ نے، ان سرکار کا قد و قامت ہے، چاند تو روشن چہرہ ہے۔ ہوں چرواہا کہنے لگا کہ میں ایسے شخص کو جانتا کہ نہیں، ہاں وہ فلانی غار کے قریب میں بکریاں بیچ آتا سا، 3 دن ہو گئے تو بندہ زارو قطار پہ ہوتا ہے، اس کی آواز میں اتنا درد ہے کہ میریاں بکریاں چرنا چھڑ دیتا ہے۔ 3 دنوں کے میری بکریاں اپنی جگہ تو ہلتیاں نہیں، زارو قطار بکریاں بھی ہوتیاں نہیں، یہ لگتا ہے کسی نے بکریاں کے منہ پہ شکنجا چڑھا دیتا ہے، نہ کھاندیاں نے، نہ پیندیاں نے، نہ بولدیاں نے، بس وہ رون والے کی آواز کو سن کے پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا دوڑے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پتہ لگا کہ اللہ کے رسول ہے۔ ان سرکار کی آواز دیتے نے، بلاتے نے، اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے۔ سرکار اسے طرح ہم زدہ نے اکھاں میں آنسو جاری ہوئی۔ صحابہ کرام واپس آئے، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ تسی جاؤ، اللہ کے رسول تہاڈی گل منن تے تہاڈے علاوہ کسی نے نہیں مننی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر لی، موٹا کمبل اوڑھیا، جگہ جگہ تو پھٹیا ہے، ٹاکیاں لگیاں نے، صحابیہ دا جرمٹ میں سیدہ کائنات اس غار میں حاضر ہوئی ہیں۔ سرکار تو جہاں سے اس کو مخاطب کی تاز کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی حاضر ہوں، یا رسول اللہ 3 دن تو زیادہ قطار ہوگی، اس کی وجہ سرکار نے فرمایا اللہ فرماندہ رحیم منکم الا واردھا، کائنات کا ہر بندہ پلسرات کو گزرے گا، اور میں غمگین اس واسطے ہوں کہ کوئی بھی بندہ پلسرات کو گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ان سیدہ فاطمہ کی زارو قطار روز لگ گئی، اللہ کے رسول بھی اللہ نے محبوب بھی ہوتے ہیں، سیدہ کائنات بھی ہوتی ہیں۔ جدو تھوڑا جہا فاقہ ہوئے نا درس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن تک کائنات جو کسے بندے نے حتیٰ کہ سورج نے بھی میرے سر کا بال تک ننگا نہیں بیٹھیا، تو یا رسول اللہ نے اپنے سر کو چادر اتار کے آپ کی امت کی دعا کرنی ہے، آج سر کو چادر لا کے بال ننگے کر کے رب کی بارگاہ کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے، یا اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر کی طرف بڑھایا، چادر بل کیتا، چادر اتاری نہیں کہ رب کائنات نے جبریل علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جا میرے محبوب کو خوشخبری دے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دیں اپنے سر کو چادر نہ لائے، قیامت دن ہوگا، حشر والے دن جس طرح تیری بیٹی فاطمہ چاہیے تیری امت کا فیصلہ نہیں کر دیا، لیکن اپنی بیٹی کو یہ آخو کہ اپنے سر کو چادر نہ اتارے۔ اتنا مقام ہے سیدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر،
اتنے احسان نے اس امت کے آج اتنے اپنے واسطے کوئی ہوتا لگنے واسطے کوئی ہوتا کسی لگنے واسطے اپنی چانسبت ہی نہیں آئے لیکن سیدھا طیبہ واسطے نے کہ اپنے نام کی اپنے بابا کی امت واسطے زارو قطار ہوتی ہیں اور بخشش کی دعا کرتی ہیں رب کائنات کی بات کرے دعائیں فرمائے کہ رب آپ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے سنا کے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے اہل بیت الزام کی محبت عقیدت کی توفیق عطا فرمائے آمین بجانب نبی کریم